السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کے میرے جمعہ کا موضوع جو ہے حضور سرکار سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات، اقوال، نصیحتیں جو انہوں نے اپنے مریدین کے لیے ارشاد فرمائی ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھا۔ حضور حضرت سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چاہے سیرت ہو، واقعات ہوں، کرامات ہوں، یہ تمام چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جن کے ہم چھٹی شریف مناتے ہیں، جن کے نام پر ہم کھاتے ہیں اور جن کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے چاہنے والوں کو کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں، یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے خطبے کے بعد سورہ توبہ 11ویں پاری کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو پہلی چیز یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر عمل میں تم جو کر رہے ہو، اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کی پکڑ ہوگی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پوچھ ہوگی نہیں ہوگی، کوئی بھی کام تم چاہے وہ دنیا کا کر رہے ہو یا پھر کسی اور چیز کا کر رہے ہو، تو یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا یا پھر ناراض ہوگا۔ تو اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم ایمان والے ہو، تو مجھ سے ڈرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور سرکار سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دیکھیں کہ اس دنیا میں انسان کو اس کی سنگتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ انسان کی سنگت کیسی ہے، انسان کیسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، اچھے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے یا پھر برے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ اس کی پہچان، یعنی میری پہچان اگر کرنی ہو تو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرا حال چال، بولنا چالنا، ملنا جلنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں تو میں اچھے لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا، اور میں برے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں، جن کو لوگ برا کہتے ہیں، ان لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں تو مجھے برا کہا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، برے لوگوں کے سنگتوں میں نہ بیٹھو، برے لوگوں کی سنگتیں، دوستیاں اختیار نہ کرو۔ ان کی اگر دوستیاں تم اختیار کرو گے تو ان کی سنگت کی وجہ سے ان کی برائی تمہارے اندر بھی آ جائے گی۔ ایک انسان اگر گٹر کے پاس سے بھی اگر گزرتا ہے، بھلے وہ گٹر کی
گندگی اس کو نہ لگے، گٹر کی گندگی اس کے جسم کو، اس کے کپڑے کو نہ لگے، لیکن بدبو ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر ایک انسان خوشبو کے دکان سے گزر رہا ہے، عطر کے دکان سے گزر رہا ہے، بھلے اس کو عطر نہ لگے لیکن خوشبو ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تو صرف انسان کے گزرنے کی وجہ سے اس کے وہ تمام چیزیں وہ احساس ہوتی ہیں، فیلنگ آتی ہیں۔ تو برے لوگوں کی سنگتوں میں ہم بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھانا پینا، تو ضرور ان کی سنگتیں کیا کریں گی، ہمارے اوپر اثر انداز کریں گی۔ اور ہم یہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے نام لیوا ہے، ہر مہینے چھٹی کرتے ہیں، ہر سال عرس مناتے ہیں، ہر سال بڑے پیمانے پر چھٹی شریف کرتے ہیں، تو آؤ ان کو زندگی بھی دیکھو نا۔ یہ چھٹی کرنا بہت آسان ہے، درگاہ شریف جانا، زیارت کے لیے جانا، یہ بہت آسان ہے سال میں ایک مرتبہ۔ مشکل عمل کیا ہے معلوم ہے؟ مشکل عمل انہوں نے جو اپنی زندگی میں کیا اور لوگوں کو کرنے کا حکم دیا، یہ چیز کرنا بہت مشکل ہے انسان کو آپ اگر بولیں گے کہ چھٹی کرو تو وہ کر لے گا۔ اگر اس کو کہا جائے چلو اس سال اجمیر شریف جاتے ہیں تو وہ چل پڑے گا، لیکن اگر بزرگان دین کے وہی اقوال، وہی زندگیاں، وہی ارشادات، نصیحتیں انسان کے سامنے پیش کریں اور کہا جائے کہ یہ عمل کرو تو وہ کرنا مشکل ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو چیز ارشاد فرما رہا تھا کہ حضور سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ، چہیتے خلیفہ، پہلے خلیفہ حضرت سرکار خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ملفوظات میں، اپنی کتاب میں حضور حضرت سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات نقل کیے ہیں۔ اور وہ جو ارشادات جو نقل کیے ہیں وہ کتاب ہے فارسی کی، لیکن اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ خواجہ غریب نواز۔ لکھنے والے، قلم بند کرنے والے، اس کو محفوظ کر لینے والے کون ہیں؟ ان کے پہلے خلیفہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرکار سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، لوگوں کو فرماتے رہتے کہ اے لوگوں، نماز پڑھا کرو۔ نماز کی پہلی تاکید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اور کہا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ حدیث ہے نا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نماز کی پابندی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے اور اس کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا وہ، اور دیگر سب چیزیں وہ کر رہا ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہی ہے، ہر چیز کرتا ہے، نفلی چیز کرتا ہے، سنت چیز کرتا ہے، مباح چیزیں کر رہا ہے، لیکن فرض کو چھوڑ رہا ہے، واجب کو چھوڑ رہا ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑ رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے اور نماز ہی خدا سے ملاتی ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو ہمیں خدا سے ملاتی ہے۔ نماز ایک راز ہے، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے خالق سے کہتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر انسان باتھ روم میں ہے تو اس کو سلام نہیں کر سکتے، اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے تب بھی اس کو سلام نہیں کر سکتے، اور اگر کسی نے سلام کیا تو نماز پڑھنے والا سلام کا جواب نہیں دے سکتا جب تک وہ سلام نہ پھیر لے، اپنی نماز مکمل نہ کر لے۔ کیونکہ بزرگان دین بیان کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ اکبر کہہ کے جب رکعت باندھتا ہے تب بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی بھی نہیں رہتا، بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی بھی نہیں۔ اسی وجہ سے بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، مشغول ہے، اسی وجہ سے وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بات کرنے کا دل کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا اگر دل چاہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ فلاں بزرگ نے فرمایا کہ میں فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے لگتا ہوں۔ یہ باتیں کرنا کیا ہے؟ قرآن کو جو ہم ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اگر اس کو سمجھ لیں گے
کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن کو اگر سمجھ کو نماز میں پڑھیں گے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے ہم خدا سے باتیں کر رہے ہیں اور خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز کی پابندی کے بغیر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول نہیں ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ارشادات اور آگے نقل ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کے متعلق حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ کو بیان کیا، اور وہ خلیفہ نے اپنے خلفاؤں کو، اپنے مریدین کو وہ بات یہاں تک پہنچے جو میں آپ کے سامنے ارشاد فرما رہا ہوں، جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو بندہ باوضو ہو کر سوتا ہے، رات میں وضو کر کے سوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا بندہ بیدار نہ ہو اس کے سرانے کھڑے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتے اس کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرنے لگتے ہیں۔ جب تک وہ بندہ سویا رہتا ہے، وضو کر کے سویا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے اس کے سرانے پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ نیکی و طہارت کے ساتھ سویا ہے، یہ نیکی اور طہارت کے ساتھ سویا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہاں پر ہی نہیں بلکہ فرشتے، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ اگر با طہارت وضو کر کے سو جائے تو فرشتے اس کی روح کو عرش کے نیچے لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، عرش کے نیچے، ساتوں آسمانوں سے بھی پرے، ساتواں آسمانوں سے بھی اوپر، عرش کے نیچے لے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، خلوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے کو حاصل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایسی بڑی نعمت وضو کر کے سونا، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک نماز کی پابندی کرنا، اگر لوگوں سے کہا جائے کہ نماز کی پابندی کرو تو وہ لوگوں سے وہ کام نہیں ہوتا۔ لوگوں سے اگر کہا جائے کہ وضو کر کے سویا کرو تو اکثر لوگوں کے اندر وضو کر کے سونے کا عمل پایا نہیں جاتا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے لے جایا جاتا ہے، اور جو بندہ بغیر وضو کے سوتا ہے تو اس کی روح کو پہلے ہی آسمان پر روک دیا جاتا ہے۔ اس کی بھی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے لیکن پہلے آسمان تک، اس کے بعد اس کو اجازت، اس کو پرمیشن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بے وضو، ناپاک ہو کر، بے طہارت وہ سویا ہے، اس وجہ سے اس بندے کی روح کو پہلے ہی آسمان پر روک دیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی برکتیں، فضیلتیں وضو کر کے سونے میں ہیں اور وضو کرنے میں ہیں۔ جب تک بندہ وضو میں رہتا ہے تو اس کے برابر اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ سب سے زیادہ کثرت کس کی ہے؟ امت محمد کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر کوئی وہاں پر موجود ہوگا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر چمکتے ہوں گے۔ ان کے چہروں کی چمکنے کی وجہ سے، ہاتھوں کے اور پیروں کی چمکنے کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ پوچھا گیا کہ ان کے ہاتھ، پیر، منہ کیوں چمکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا میں باوضو رہا کرتے تھے۔ وضو کرنے کی فضیلت، یہاں پر بھی وہ انعام مل رہا ہے اور آخرت میں بھی وہ انعام مل رہا ہے کہ ہمارے اعضاء جو وضو میں دھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ اعضاء چمکیں گے۔ اس چمک کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ یہ کتنا بڑا صلہ، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ وضو کر کے سونے کی یہ فضیلتیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آخری 4 ارشادات ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بیان کر کے اپنی تقریر کو مکمل کروں گا۔ حضور سرکار سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے چاہنے والوں کو، غلاموں کو، مریدوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ایک حدیث کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابلیس کو، شیطان کو مغموم دیکھا۔ مغموم یعنی غم زدہ، مایوس دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو کیوں غم زدہ ہے؟ تو شیطان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ کی امت کے 4 عمل کی وجہ سے غم زدہ ہوں، مغموم ہوں۔
آپ کی امت وہ 4 عمل کرتی ہے، اس وجہ سے میں غمزدہ ہوں، مایوس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ 4 عمل کیا ہیں؟ شیطان نے بتایا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، سننے کے وہ لائق ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا عمل یہ امت محمدی کا، جب کبھی وہ اذان سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اذان سنتے ہیں تو اپنے تمام کام کاج چھوڑ دیتے ہیں اور اذان کا جواب دینے لگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اذان کا جواب دینے لگتے ہیں، اور وہ اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اذان کا جواب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں اس وجہ سے مایوس ہوں، شیطان کہتا ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کتنی مرتبہ تو اذان کے متعلق بولا گیا، اذانیں تو ہوتی رہتی ہیں، کنٹینیو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو سب سے پہلے اذان ہمیں سنائی دے اس کا جواب دینا، سب سے پہلے جو اذان ہمیں سنائی دے اس وقت خاموش رہنا ضروری ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جو اذان کے وقت خاموش نہیں رہتا، باتیں کرتا رہتا ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ڈر ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اتنا بولنے کے باوجود بھی مسجد میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، مسجد میں رہ کر۔ یہ باہر لوگوں کی گھومنے پھرنے والوں کی، دکان میں بیٹھنے والوں کی میں یہ بات نہیں کر رہا، مسجد میں بیٹھنے والے بھی کچھ لوگ ہیں کہ مسجد میں اذان چل رہی ہے اور بات کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے جو چیز آپ کے سامنے بیان کی، پہلی اذان کا آپ جواب دیں، پہلی اذان کے ٹائم پر آپ خاموش رہے۔ باقی کی جو اذانیں ہوتی ہیں ممکن ہے تو دینے کی کوشش کریں، اگر آپ اپنے کام میں مصروف ہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن پہلی اذان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اذان کا جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ شیطان آگے کہتا ہے کہ دوسرے وہ لوگ جو راہ خدا میں جہاد کے لیے، جب کبھی ایسا جہاد کا وقت آئے، اپنی جان کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اگر جان دینے کا وقت آئے اور میدان جہاد میں انسان نعرہ تکبیر کہہ کر، تکبیر لگا کر میدان میں کود جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غازی کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور وہ جو غازی جس گھوڑے پر سوار ہے اس گھوڑے کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ تیسرا، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو رزق حلال پر قناعت کرتے ہیں، جو رزق حلال پر اپنا گزارا کرتے ہیں، مجھے اتنا ملا ہے، آج کے لیے مجھے اتنا کافی ہے، مجھے زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق حلال پر قناعت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج کا معاملہ کیا ہے؟ آج شارٹ میں کس طرح پیسے کمایا جائے، بیاج کے لائن میں آ کر، مٹکے کے لائن میں آ کر، یا پھر دیگر کوئی بھی برے جو 2 نمبری کام ہے اس میں لوگ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں تو کما لیں گے، بڑے ہو جائیں گے، آپ کو لوگ بڑا کہیں گے، آپ کے بڑے بڑے بینر لگیں گے، آپ کو لوگ عزت دیں گے، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں کہ رزق حلال کم ہے، کم ہو یا پھر زیادہ ہو، لیکن میں کم کی بات کر رہا ہوں، رزق حلال کم ہے اور اس پر ہی قناعت کرتا ہے انسان، یعنی اپنا گزارا کرتا ہے، رزق حلال کمانے کی وجہ سے، قناعت کرنے کی وجہ سے، اس پر گزارا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں۔ آج چھٹی شریف منائی جاتی ہے، بڑے بڑے ڈیگ لگتے ہیں، اس میں 2 نمبر کا بھی مال دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا لینے والوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو انسان دے رہا ہے کہ حرام کمائی سے دے رہا ہے، حلال کمائی سے دے رہا ہے؟ ہم جو یہ نیاز پکا کر کھلا رہی ہیں یہ حلال کی ہے یا پھر حرام کی ہے؟ آپ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ 100 کلو کی ڈیگ چڑھنی چاہیے، 200 کلو کی ڈیگ چڑھنی چاہیے، آپ کی حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، گھر میں 1 کلو، آدھا کلو کھانا بنا کر اس پر فاتحہ پڑھ کر وہ ثواب اگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کریں گے تو خواجہ غریب نواز بھی وہ قبول فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا کھانا کتنا بڑا ہو، کتنے لوگ کھائیں گے، یہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ تمام چیزیں سوچ ہیں۔ اگر وہ حلال کمائی سے ہے، حلال ذریعہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں اگر لوگ
دو نمبر کے کمائی کرنے والے لوگ اگر اس میں شامل ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا جو جان کر بھی وہ پیسہ لے کر وہ لوگوں کو نیاز کھلا رہے ہیں۔ اور نیاز کھانے والے لوگ، چھٹی شریف کا نیاز کھانے والے لوگ، آپ بتائیں، میں نہیں بتاتا، آپ بتائیں نیاز شریف میں کھانے والے لوگ کیا سب کے سب مسکین، یتیم، غریب، بھوکے ہوتے ہیں؟ کیا جن کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جن کے گھروں میں پہلے سے ایک مہینے کا راشن جمع ہوا ہوتا ہے، کیا وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں؟ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں نا، پہنچائیے، بہت اچھا کام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں آیا ہے، انشاءاللہ میں اس کو اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ لیکن جو ہم نیاز یا پھر چھٹی شریف میں لوگوں کو ہم وہ کھلانے کی جو کوشش کرتے ہیں، کیا اس میں سب کے سب لوگ وہ کھانا کھا رہے ہیں؟ کیا صحیح میں وہ غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں یا پھر بھوکے ہیں جو حقدار ہیں؟ نہیں ہے، لوگ تو وہ کھانا کھا رہے ہیں جن کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے، جن کے پاس پہلے سے پیسہ ہے، جن کے گھروں میں پہلے سے ہی اناج پڑا ہوا ہے، وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانے کے حقدار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ صحیح میں بھوکے، یتیم، مسکین، وہ حقدار ہوتے تھے، وہ حق والے ہوتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ خیال کرنا ضروری ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں رہتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں اس کو آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کیا ہیں، اقوال کیا ہیں، اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رزق حلال کمانے کی اہمیت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتائی ہے، رزق حلال کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ جو کھانے کے متعلق جو آپ کے سامنے بیان کیا، نیاز کے متعلق جو آپ کے سامنے بیان کیا، یہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، سمجھے یہ چیز کو کہ جو ہم کھانا وغیرہ یہ جو کھلاتے ہیں اس میں کتنے لوگ حیثیت والے لوگ کھاتے ہیں یا پھر غریب، مسکین، یتیم والے لوگ کھاتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔